بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلامی کیلنڈر کے 7ویں مہینے رجب المرجب کی، جس کی فضیلت اور عظمت کے متعلق اسلامی بیانات ہر مسلمان کے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتی ہیں۔ اس مہینے میں ایک دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں کچھ دلچسپ اور ایمان افروز معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رجب کا روزہ کیوں اتنا خاص ہے اور اس کا ثواب کیا ہے؟ ماہ رجب میں کون کون سے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے؟ رجب المرجب میں وہ کون سے اعمال ہیں جن کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے؟ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی رات کی جو تاریخ اسلام کا ایک حیرت انگیز اور بابرکت واقعہ ہے۔ ایک ایسی رات جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی، اپنے قرب میں بلایا اور مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نماز کو فرض کیا۔ یہ رات ہے شب معراج کی، جو ماہ رجب کی 27ویں رات کو واقع ہوئی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب معراج کے ایمان افروز واقعات کو دلچسپ انداز میں پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ شب معراج 7ویں رجب کو کیوں پیش آئی؟ شب معراج 7ویں رجب کو واقع ہونے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ اللہ پاک نے اپنے دیدار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کو 27ویں رجب کا ہی کیوں انتخاب کیا؟ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ محترم ناظرین، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں رجب المرجب کی۔ ماہ رجب کی کیا فضیلت ہے؟ ماہ رجب اسلامی تقویم کا 7واں مہینہ ہے اور یہ عظمت و فضیلت کے لحاظ سے ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف عظمت والا ہے بلکہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں قرآن مجید میں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ رجب کا مہینہ ہمیں اعمال صالحہ کی ترغیب دیتا ہے اور رجب المبارک کی تیاری کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ماہ رجب کا تعلق ان 4 مہینوں سے ہے جنہیں قرآن میں اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے کہا گیا ہے۔ سورۃ التوبہ کا آیت نمبر 36 کا ترجمہ: یہ مہینہ جنگ و جدل سے منع کیے جانے، عبادات میں اضافے اور توبہ استغفار کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ نے حرمت عطا فرمائی۔ ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی تاکید زیادہ کی گئی ہے۔ ماہ رجب رمضان کے قریب آنے کی اطلاع دیتا ہے۔ صحابہ کرام رمضان سے پہلے نیکیوں کی تیاری اس مہینے سے ہی شروع کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کو اللہ سے قربت اور مغفرت کے لیے خاص موقع سمجھا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب میں ایک رات ایسی ہے کہ جو اس کی عبادت کرے گا اللہ اس کے دل کو زندہ کرے گا جبکہ باقی دل مر جائیں گے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ماہ رجب میں کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ ماہ رجب میں 4 اعمال ضرور اور کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ نمبر 1، روزے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رجب کے مہینے کا ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا اور اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت۔ رجب توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے۔ اس میں استغفر اللہ کو بار بار دہرانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 3، نوافل کی ادائیگی۔ نفل عبادات جیسے تہجد، اشراق اور دیگر نوافل کا اہتمام اس مہینے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ نمبر 4، صدقہ و خیرات۔ رجب کے مہینے میں صدقہ و خیرات کی اہمیت زیادہ ہے
کیونکہ یہ مہینہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک روزے کا ثواب کتنا ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب میں ایک دن کا روزہ رکھنے والے کو اتنا ثواب ہے جیسے ایک سال کے روزے رکھے ہوں۔ ذرا تصور کریں، ایک دن کا روزہ اور ایک سال کے روزے کا ثواب، یہ اللہ کی رحمتیں کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہ صرف اس بات کی علامت ہے کہ رجب اللہ کا پسندیدہ مہینہ ہے اور اس میں کی گئی عبادات کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ آخر کیوں ہے یہ روزہ اتنا خاص؟ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رجب کے روزے کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ماہ رجب کے روزے رکھنے کے روحانی فوائد کیا کیا ہیں؟ رجب کے روزے نہ صرف گناہوں کو مٹاتے ہیں بلکہ دل کو بھی اللہ کی محبت سے بھر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دیتا ہے جس کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہوتا ہے۔ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی سکون اور دل کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ کو یہ کیوں کرنا چاہیے؟ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رجب کے مہینے میں اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ یہ ایک حیرت انگیز موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل سکیں اور اللہ کے قریب ہو سکیں۔ آئیے اس رجب میں ایک دن کا روزہ رکھ کر دیکھیں، یہ نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا بلکہ ہمیں رمضان المبارک کے لیے بھی تیار کرے گا۔ آپ کو صرف ایک دن کی قربانی دینی ہے اور اس کا بدلہ اللہ کی رضا اور بے پناہ اجر کی صورت میں ملے گا۔ شب معراج ایک بابرکت رات ہے، ایمان افروز داستان۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی رات کی جو تاریخ اسلام کا ایک حیرت انگیز اور بابرکت واقعہ ہے۔ ایک ایسی رات جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی، اپنے قرب میں بلایا اور مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نماز کو فرض کیا۔ یہ رات ہے شب معراج کی، جو ماہ رجب کی 27ویں رات کو واقع ہوئی۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ شب معراج 27ویں رجب کو کیوں پیش آئی۔ شب معراج 27ویں رجب کو واقع ہونے میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ اللہ پاک نے اپنے دیدار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کو 27ویں رجب کا ہی کیوں انتخاب کیا؟ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس لوٹے تھے اور اہل مکہ نے بھی اسلام کے پیغام کو ٹھکرایا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مشکل ترین وقت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو تسلی دینے اور بلند مقام عطا کرنے کے لیے اس رات کا انتخاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود تھے جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی ایک نورانی سواری پر بٹھایا گیا جو روشنی کی رفتار سے سفر کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس مسجد اقصی لے جایا گیا جہاں آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ یہ منظر خود ایک عظیم اعزاز تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور اللہ کے نزدیک ان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ بیت المقدس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ پہلا آسمان، یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو انسانیت کے والد ہیں۔ دوسرا آسمان، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جن سے دل کو چھو لینے والی گفتگو ہوئی۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام
جو کعبہ کے جیسے بیت المعمور کے قریب تھے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ سفر صرف آسمانوں تک محدود نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا، ایک خاص مقام جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہیں جا سکتے، وہاں تک لے جایا گیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو فرمائی۔ یہی وہ مبارک مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے 50 نمازوں کا حکم دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر یہ تعداد کم ہو کر 5 رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 نمازی ہیں لیکن ان کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔ یہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ شب معراج کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکلات کے بعد عظیم انعامات عطا کرتا ہے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نماز محض ایک فریضہ نہیں بلکہ ایک تحفہ ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ محترم ناظرین، شب معراج کو عبادت، استغفار اور توبہ کے لیے خاص وقت سمجھا جاتا ہے۔ اس رات میں درج ذیل اعمال کیے جاتے ہیں: نوافل کی ادائیگی، قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف کی کثرت، گناہوں سے توبہ، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ محترم ناظرین، شب معراج ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ مشکلات کے بعد آسانیاں اور انعامات آتے ہیں۔ نماز ایک عظیم تحفہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ سے ہر دن ملاقات کر سکتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کا حق عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں شب معراج کی برکتوں سے فیض یاب عطا فرما، اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ آمین ثم آمین۔